السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت سوئم مضمون اردو 5th سلوٹ کریں گے۔ ریڈنگ بک سبق نمبر 15 دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ کتاب پڑھائی صفحہ نمبر 70-71، کتاب مشق صفحہ نمبر 72 سے 74 تک پڑھیں گے۔ اردو الف ورک بک صفحہ نمبر 21-22 کریں گے۔ اردو بھی ورک بک صفحہ نمبر 51-52 بک پر حل کریں گے۔ سبق نمبر 15 دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ تدریسی مقصد ہے مدد کا جذبہ پیدا کرنا، مصیبت میں نہ گھبرانا، مشکل وقت میں حاضر دماغی کا مظاہرہ کرنا۔ جیسا کہ اب سب دوست بھی ایک دوسرے کو روزمرہ زندگی میں ان سب کاموں کے لیے ساتھ دیتے ہیں، ان کا ساتھ تعاون کرتے ہیں تاکہ آپ کا دوست آپ سے خوش ہو سکے۔ تو اس سبق میں بھی پیارے بچوں ہم دیکھیں گے کہ دو دوستوں نے کس طرح ایک دوسرے کی مدد کی۔ ایک جنگل میں دو خرگوش ٹونی اور مونی رہتے تھے۔ دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ جب بھی دونوں میں سے کسی پر کوئی پریشانی آتی، دونوں مل کر اس کا حل نکالتے۔ خاندان کے دوسرے تمام چھوٹے بڑے خرگوش ان کی پرخلوص دوستی پر رشک کیا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے، فخر سے بتاتے تھے کہ ان دونوں کی دوستی بہت اچھی، پکی اور سچی ہے۔ خوراک کی تلاش میں بھی دونوں اکٹھے نکلتے اور شام ہوتے ہی گھر کی راہ لیتے۔ جنگل کے مغربی حصے میں میٹھے پانی کا ایک تالاب تھا۔ وہ اس تالاب پر پانی پینے جایا کرتے تھے۔ کیونکہ جنگل کے اس حصے میں زیادہ تر خرگوشوں کے مختلف قبیلے آباد تھے، خاندان آباد تھے، اس لیے وہ دونوں فارغ وقت میں تالاب کے کنارے لال لال گاجریں کھاتے اور بیٹھ کر دن بھر کی رودات ایک دوسرے کو سناتے۔ رودات کہانی، جو بھی بات ہوتی ایک دوسرے کو بتاتے اس کے بارے میں۔ قریب ہی ایک برگد کے ایک موٹے تنے والے درخت پر شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا۔ ایک دن موسم بے حد خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت بلی لگ رہی تھی، اچھی لگ رہی تھی۔ دونوں نے موسم سے لطف اٹھانے کا پروگرام بنایا اور تالاب کے قریب آ کر پانی سے کھیلنے لگے۔ اتفاق سے اس دن کوئی شکاری شکار کی غرض سے جنگل میں آیا ہوا تھا۔ صبح سے مسلسل گھومنے کے بعد دوپہر کے وقت اسے بھوک نے ستایا تو اس نے تالاب کے نزدیک برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا کھایا اور پھر اسی جگہ سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور تالاب کو دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے دو موٹے موٹے سرخ آنکھوں والے انتہائی خوبصورت خرگوش اس طرف آتے دکھائی دیے۔ صبح سے تلاش کے باوجود اسے اب تک کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اب جو اس کی نظر اتنے خوبصورت خرگوشوں پر پڑی تو شکاری نے موقع غنیمت جانا اور دونوں پر جال پھینک دیا۔ ٹونی تو دور ہونے کی وجہ سے بچ گیا، لیکن مونی جال میں بری طرح پھنس گیا۔ اس سے پہلے شکاری ٹونی پر بھی جال پھینکتا، ٹونی نے پھرتی سے تیزی سے دوڑ لگائی اور درخت کے عقب میں درخت کے پیچھے چھپ کر شکاری کو دیکھنے لگا، جو اب مونی کی حالت کو جال میں پھنسا دیکھ کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف ٹونی بری طرح خوفزدہ ہو کر اچھل کود کر کے چیخ رہا تھا۔ دوست کی یہ حالت دیکھ کر ٹونی سے رہا نہ گیا۔ اپنے دوست کو اس مصیبت سے تکلیف سے چھڑانے کی ترکیب سوچ رہا تھا، طریقہ، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شکاری مونی تک پہنچ گیا تھا۔ ٹونی بے بسی سے اپنے پیارے دوست کی پکار سنتا رہا۔ بے بسی سے، مجبوری سے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کے لیے۔ اس کی نظر اس درخت پر پڑی جہاں شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا۔
اس کے ذہن میں اچانک ترکیبی طریقہ آیا، خیال آیا۔ وہ تیزی سے چھلانگیں لگاتا اس درخت تک پہنچا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے پوری قوت سے پوری طاقت سے اپنا پنجہ چھتے پر مارا اور اسی تیزی سے واپس نیچے آ گیا۔ بن بن کی آواز کے ساتھ ہی شہد کی مکھیوں کا غول شکاری کی طرف بڑھا۔ شکاری نے مکھیوں کے عزائم ارادے جان کر مونی کو وہیں پھینکا اور تالاب کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس دوران ٹونی نے جلدی سے مونی کو آزاد کیا اور جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مونی نے ٹونی کا شکریہ ادا کیا جس نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے دوست کی جان بچائی۔ تو دیکھا پیارے بچوں، مصیبت میں ایک دوست ہی دوسرے دوست کے کام آیا۔ آپ بھی اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی مشق دیکھیں گے جس میں ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے۔ درجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ پرخلوص، زیادہ تر، خوف زدہ، مسلسل، شکریہ۔ تو یہ ہم اپنی ورک بک پر کریں گے۔ اب ہم سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ ایک جنگل میں 2 خرگوش ٹونی اور مونی رہتے تھے۔ خوراک کی تلاش میں دونوں اکٹھے نکلتے اور شام ہوتے ہی گھر کی راہ لیتے۔ پھر اسی جگہ سستانے کے لیے لیٹ گیا اور تالاب کو دیکھنے لگا۔ مونی کی یہ حالت دیکھ کر ٹونی سے رہا نہ گیا۔ اس کی نظر اس درخت پر پڑی جہاں شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا۔ سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ جنگل کے اس حصے میں زیادہ تر خرگوشوں کے مختلف قبیلے آباد تھے۔ مشرقی حصے میں، شمالی حصے میں، مغربی حصے میں، جنوبی حصے میں۔ تو ہمارا درست جواب ہے مغربی حصے میں۔ شکاری جنگل میں آیا سیر کی غرض سے، آرام کی غرض سے، سستانے کی غرض سے، شکار کی غرض سے۔ تو ہمارا درست جواب کیا ہے؟ شکار کی غرض سے۔ ٹونی چھپ گیا درخت کے اوپر بال میں، جھاڑیوں میں، درخت کے عقب میں۔ تو کہاں چھپا تھا؟ درخت کے عقب میں۔ ٹونی سنتا رہا۔ نظم، شکاری کی بات، دوست کی پکار، دوست کی نصیحت، دوست کی پکار۔ شہد کی مکھیوں کا غول بڑھا ٹونی کی طرف، شکاری کی طرف، مونی کی طرف، تالاب کی طرف۔ تو ہمارا درست جواب کیا ہے؟ شکاری کی طرف۔ اب ہم گرامر دیکھیں گے۔ ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے۔ پہلے ہم اس کے بارے میں معلومات پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے پاس کون سے الفاظ سوالیہ منفی جملے جو ہے وہ ہم کس طرح سے بناتے ہیں۔ درجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیے۔ حریم اسکول جاتی ہے، ابیحہ ناشتہ نہیں کرتی ہے، کیا آج سردی ہے؟ اوپر دیے گئے جملوں میں سے پہلا جملہ بناوٹ کے لحاظ سے سادہ یا مثبت جملہ، دوسرا منفی جملہ اور تیسرا سوالیہ جملہ ہے۔ مثبت اور منفی جملوں کے آخر میں خاتمہ، جبکہ سوالیہ جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے۔ درجہ ذیل مثبت جملوں کو منفی اور سوالیہ جملوں میں تبدیل کریں۔ مثبت جملے: افشا سوئے گی۔ منفی میں آئے گا افشا نہیں سوئے گی۔ سوالیہ میں کیا آئے گا؟ کیا افشا سوئے گی؟ احمد روتا ہے، احمد روتا نہیں ہے، کیا احمد روتا ہے؟ ابو کام کرتے ہیں، ابو کام نہیں کرتے ہیں، کیا ابو کام کرتے ہیں؟ جی اب ہم اپنے ورک بک پہ لکھیں گے۔ مشق سبق نمبر 15 ہے ہمارے پاس۔ دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ املا کا پیراگراف ہے۔ ایک جنگل میں 2 خرگوش ٹونی اور مونی رہتے تھے۔ دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ جب بھی دونوں میں سے کسی ایک پر پریشانی آتی، دونوں مل کر اس کا حل نکالتے۔ خاندان کے دوسرے تمام چھوٹے بڑے خرگوش ان کی پرخلوص دوستی پر رشک کیا کرتے تھے۔ خوراک کی تلاش میں بھی دونوں نکلتے اور شام ہوتے ہی گھر کی راہ لیتے۔ درجہ ذیل الفاظ کو ان کے معنی سے ملائیے۔ رشک، فخر، سستانے، آرام کرنے، عقب، پیچھے کی طرف، ترکیب، طریقہ، عزائم، ارادے۔
اب ہم جملے بنائیں گے۔ پرخلوص، علی میرا پرخلوص دوست ہے۔ زیادہ تر، چین کے زیادہ تر لوگ محنتی اور جفاکش ہیں۔ جفاکش ہیں مطلب بہت زیادہ مشقت کرنے والے ہیں۔ خوفزدہ، علی شیر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ خوفزدہ ہونا کسی چیز سے ڈر جانا۔ مسلسل، مسلسل محنت سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ شکریہ، سائرہ نے سب کے تعاون کا شکریہ ادا کیا یا اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ آپ بھی ان الفاظ سے مختلف جملے بنا سکتے ہیں۔ درجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، خاندان کے تمام خرگوش کس بات پر رشک کیا کرتے تھے؟ خاندان کے سب لوگ ٹونی اور مونی کی پرخلوص دوستی پر رشک کرتے تھے۔ میٹھے پانی کا تالاب کہاں واقع تھا؟ میٹھے پانی کا تالاب جنگل کے مغربی حصے میں واقع تھا۔ ٹونی کی نظر کس جگہ پر پڑی؟ ٹونی کی نظر اس درخت پر پڑی یہاں شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا۔ مونی کو جال سے کس نے آزاد کیا؟ مونی کو جال سے ٹونی نے آزاد کیا۔ اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر ٹونی کی طرح آپ کا دوست بھی کبھی کسی مشکل میں ہو تو آپ کیا کریں گے؟ نوٹ، خود سوچ کر سوال کا جواب دیں، لیکن یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر کوئی دوست مصیبت میں ہو تو اس کا ساتھ چھوڑنے کی بجائے اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ جی، اب ہم اپنی اردو ورک بک پہ مثبت، منفی اور سوالیہ جملوں کے بارے میں پڑھیں گے، جو ہم اپنے اردو ورک بک میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو دوبارہ ذہن نشین کرواتے ہیں۔ دیے گئے تصویر کو بغور مشاہدہ کریں اور ہر تصویر کے بارے میں 3 جملے مثبت، منفی اور سوالیہ لکھیں۔ فہد اور متین کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ فہد اور متین کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں۔ کیا فہد اور متین کرکٹ کھیل رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں انہوں نے مثال بتائی ہے۔ اس کے مطابق ہم اپنے مزید جملے بنائیں گے۔ کامران، کامران پڑھ رہا ہے۔ کامران پڑھ نہیں رہا ہے۔ کیا کامران پڑھ رہا ہے؟ امی کہانی سنا رہی ہیں۔ امی کہانی نہیں سنا رہی ہیں۔ کیا امی کہانی سنا رہی ہیں؟ عمر، عمر نماز پڑھ رہا ہے۔ عمر نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ کیا عمر نماز پڑھ رہا ہے؟ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس تصویر کے مطابق 3 جملے بن چکے، مثبت، منفی اور سوالیہ۔ اسی طرح سے آپ کچھ اور الفاظ بھی بنا سکتے ہیں مثبت، منفی اور سوالیہ جملے لکھنے کے لیے۔ جی، اب ہم اپنی ورک بک پہ خط جو ہے وہ لکھا ہوا ہے آپ کے ساتھ پاس نظر آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا بتاؤں گی۔ بڑے بھائی کے نام خط، نصیحت پر عمل کرنے کا وعدہ، از کمرہ امتحان، الف ب ج، 20 جنوری 2021۔ پیارے بھائی جان، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل مجھے آپ کا خط ملا جس میں آپ نے مجھے دل لگا کر پڑھنے کی نصیحت کی ہے اور برے اور اچھی صحبت اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں دل لگا کر پڑھوں گا اور آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ بھائی، آپ تسلی رکھیے، امی کو میری طرف سے سلام اور ننھی کو پیار دیجیے۔ والسلام، آپ کا چھوٹا بھائی، چھوٹیے بڑیے۔ آپ یہاں پہ اپنے چھوٹے بھائی کا نام لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے اب سب کو آج کے لیسن کی سلاٹ نمبر 5 کی مکمل سمجھ آئی ہوگی، اس کے بارے میں معلومات ملی ہوں گی۔ ہمارا کام مکمل ہو چکا سے الحمدللہ اینڈ اللہ حافظ۔